ٹینٹ لگا کے رہتے رہے ہیں کہ آپ یقین جانیں کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے جب طوفان آتا تھا. تو بچے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ایک نا انہوں نے بانس پکڑا ہوتا تھا, ایک ایک ہم نے پکڑا ہوتا تھا, تو ہم میاں بیوی کھڑے ہوتے تھے. تو ایسے کہ ساری بارش جو ہے نا ہمارے اوپر برستی تھی. شہزاد مسیح نے چند برس قبل اسلام آباد کی ایک مسیحی برادری کی کالونی میں اپنی تمام جمع پونجی سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا, پھر قرض اٹھایا اور اس پر ایک چھوٹا سا گھر بنایا. شہر کی انتظامیہ نے آ کر ان کا یہ گھر گرا دیا. ان کی بیوی اور 4 بچے کھلے آسمان تلے آ گئے. بنے کو ابھی 3 ماہ ہوئے تھے, سارا فل میں نے بنا دیا تھا. تو وہ سی ڈی والے آئے ہیں, وہ گرا کے گئے ہیں, انہوں نے آپریشن کیا تھا اس سائڈ کا سارا, تو گرا کے گئے. ابھی یہ ہے کہ وہ میرا پچھلا قرضہ جو تھا وہ ابھی اترا بھی نہیں تھا, تو پھر میں نے یہ نئے سرے سے پھر قرضہ لیا. ابھی یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ 24,000 میری سیلری ہے اور 29,600 روپے میں بینک کی قسط دے رہا ہوں. اسلام آباد کے سیکٹر H9 میں قائم رمشا کالونی نامی اس مقام پر لگ بھگ ہر گھر کی یہی کہانی ہے. وہ 14 برس قبل اسلام آباد ہی کی مہرآبادی نامی کالونی میں سے اپنے گھر چھوڑ کر نکلے تھے. مہرآبادی میں اس وقت رہائش پذیر رمشا نامی ایک مسیحی بچی پر بلاسفیمی کے الزامات لگنے کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے تھے. ان لوگوں کو اس مقام پر لا کر آباد کیا گیا تھا اور ایک لمبے عرصے تک وہ خیموں میں زندگی بسر کرتے رہے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے قرض اٹھا کر گھر پکے کرنے شروع کیے. اب انہیں ایک مرتبہ پھر بے گھری کے خوف نے آ لیا ہے. وہ کہتے ہیں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے انہیں جگہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. ہم چونکہ اس بات کے آئی وٹنس ہیں کہ اس ٹائم کی حکومت نے سی ڈی اے کی مشاورت سے ہمیں یہاں پر شفٹ کیا تھا کہ سی ڈی اے کے اہلکار جو ہیں وہ ہمیں کھانا تک پرووائڈ کرتے رہے ہیں. اپنی ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں وہ بھیجتے تھے تاکہ لوگ اپنا سامان جو ہے وہ یہاں پر لے کے آئیں, اور یہاں پر لوگوں نے سی ڈی اے کی مرضی سے شفٹنگ کی ہے. یہاں زیادہ تر مزدوری کرنے والے یا سینیٹیشن کے سرکاری محکمے میں کام کرنے والے افراد آباد ہیں. یہ لوگ گزشتہ کئی انتخابات میں ووٹ بھی دے چکے ہیں, لیکن آج تک نہ تو انہیں مالکانہ حقوق ملے ہیں اور نہ ہی کوئی بنیادی سہولیات. رمشا کالونی کی طرح اسلام آباد کی کئی کچی آبادیوں سے لوگوں کو انخلا کا خطرہ ہے. کچھ کے خلاف سی ڈی اے نوٹس دینے کے بعد کارروائی کا آغاز بھی کر چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ آبادیاں تجاوزات پر قائم ہیں, اس لیے غیر قانونی ہیں. یقیناً یہ سرکاری زمینوں پہ بنی ہوئی بستیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کا ایک پورا ایک پس منظر ہے. وہ جو کہ فارمل ہاؤسنگ کی مارکیٹ لو انکم گروپس کو کیٹر نہیں کرتی. بیسیکلی کچی آبادیاں اس گیپ کو فل کرتی ہیں. انفارمل, اب انفارمل کو آپ انلیگل کہہ دیں, جب آپ اس کو صرف انلیگل کہہ دیتے ہیں تو آپ جان بوجھ کر اس سارے پس منظر کو جو ہے نا آپ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت نے حال ہی میں کچی آبادیوں کو گرانے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران سی ڈی اے کو کچی آبادیوں کے حوالے سے ریگولیشن بنانے کا کہا ہے. سماعت کے دوران عدالت نے سرکاری وکلاء سے پوچھا کہ کچی آبادیوں کی ریگولرائزیشن اب تک کیوں نہیں ہو پائی. عدالت 4 ہفتے بعد اس کیس کو دوبارہ سنے گی. ویسے بھی ناؤ پاکستان سمیت یہ مطلب there's statutes, there's accepted covenants کہ انفارمل سیٹلمنٹس کو آپ اس طرح بلڈوز نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان کو سمجھ لیں, کہنے کہ جی ہٹانا بھی ہے, اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اینڈ ان موسٹ کیسز پاکستان کے باقی خطوں میں, سندھ میں یہ زیادہ ڈیولپڈ یہ مطلب فریم ورک ہے. ریگولرائزیشن از دا ڈومیننٹ پالیسی کہ اب آگے ہیں تو آپ ان کو ریگولرائز کریں. سی ڈی اے نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے رمشا کالونی کے رہنے والوں کو انخلا کا کوئی نوٹس نہیں دیا. ان کا کہنا ہے کہ محض چند غیر قانونی کمرشل گودام گرائے گئے ہیں. لیکن شہزاد مسیح اور یہاں کے لوگ خوفزدہ ہیں. وہ اب تک پرانے قرض اتار رہے ہیں. ایک اور دھچکا برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے. یہاں سے اٹھ جائیں کہ تمہارے پاس کوئی آسرا ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر جائیں. پھر جب طوفان یا اندھیری آتی تھی نا تو بچے ہمارے ساتھ روتے تھے, کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ ایسے رہیں گے.